فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم صراط عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن. سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار. آمين رب العالمين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات پڑھیں. حضرت یہ سورہ شورا کی 23ویں آیہ مبارکہ کے الفاظ ہیں جن کو ہم اور آپ آیہ مودت کے نام سے جانتے ہیں. اس آیت کی شان نزول یہ ہے کہ جب پیغمبر اسلام نے اعلان رسالت فرما دیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی آواز بلند ہو گئی. کچھ عرصے کے بعد کچھ مسلمانوں کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اللہ کے رسول نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا ہے، ہمیں بت پرستی کی لعنت سے نجات دی ہے، جہنم کے راستے سے ہٹایا ہے، جنت کے راستے پر چلایا ہے. اس عظیم ترین احسان کا کچھ نہ کچھ بدلہ، کچھ نہ کچھ پیغمبر کی محنت کی اجرت ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہیے. اب انہوں نے زمانے کے مزاج کے مطابق بڑی بڑی کشتیوں میں زیورات، ہیرے، سونے و چاندی کے ٹکڑے، درہم و دینار جو ہو سکا اسے سجایا اور لے کر خدمت پیغمبر میں آئے. آنے کے بعد پیغمبر سے کہا کہ یہ ہے آپ کی رسالت کی اجرت. اب اس سے پہلے کہ پیغمبر اسے قبول کرتے
یا رد کرتے یا قبول کر کے وہ تمام کی تمام دولت محتاجوں کے درمیان، یتیموں کے درمیان، بیواؤں کے درمیان تقسیم کر دیتے۔ کچھ بھی فیصلہ پیغمبر لیتے، اس سے قبل ہی قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا، قل کا مطلب ہوتا ہے کہہ دو، لا اسألکم علیہ اجرا کہ میں تم سے اجر رسالت میں کوئی سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربہ، سوائے اس کی کہ تم میرے اہل بیت سے مودت اختیار کرو۔ آپ نے کچھ غور فرمایا، پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا، اس سے بہتر ہے کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو، بلکہ حکم آیا کہ ان سے کہہ دو کہ میں کچھ نہیں چاہتا۔ ایک صلوات پر حضرت محمد۔ یعنی اگر پیغمبر اسلام یہ فرما دیتے کہ میں یہ نہیں چاہتا مثلا جو تم لے کے آئے ہو، اور اس سے بہتر ہے کہ تم میرے اہل بیت سے مودت اختیار کرو، تو لوگ کہتے کہ وہ دولت، وہ رقم جو پیغمبر کی خدمت میں پیش کی گئی وہ پیغمبر کی رسالت اور پیغمبر کی محنت کے شایان شان نہیں تھی، لہذا پیغمبر نے یہ کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا، لیکن یہ نہیں کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا، بلکہ اللہ نے کہا کہہ دو کہ میں کچھ نہیں چاہتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف یہ نہیں، اگر تم ساری کائنات لے کے آ جاؤ تب بھی جواب وہی ہے کہ میں یہ نہیں چاہتا، نہیں بلکہ میں کچھ نہیں چاہتا۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد۔ اب عزیزوں، آج کے حالات کے پیش نظر میں آپ کی خدمت میں ایک بات یہ عرض کروں کہ آج کل عزاداری کے سلسلے میں، یعنی عزائے امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں بڑی بحثیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، دو طرح کی بحثیں عزاداری کے سلسلے میں ہوتی ہیں۔ ایک بحث عزا کے سلسلے میں ہم سے وہ لوگ کرتے ہیں جو عزاداری نہیں کرتے، جن کا عزاداری سے کوئی دور کا تعلق نہیں ہے، وہ بھی عزاداری کے سلسلے میں بحث کرتے ہیں، بہت سے سوالات کو ہم سے کرتے ہیں، ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ تعزیہ قرآن میں کہاں ہے، یہ علم قرآن میں کہاں ہے، یہ ماتم قرآن میں کہاں ہے، یہ نوحہ خوانی قرآن میں کہاں ہے، یہ مجلس قرآن میں کہاں ہے، یہ تبرک قرآن میں کہاں ہے، یہ امام حسین کے ذوالجناح کی شبیہ قرآن میں کہاں ہے۔ یہ تمام سوالات لوگ ہم سے کرتے ہیں۔ اب ان کے جوابات بھی ہمارے علماء دیتے رہتے ہیں، قرآن مجید ہی سے دیتے رہتے ہیں۔ آپ حضرات نے اس طرح کی کلپ سنی ہوگی، مجالس سنی ہوگی کہ علماء جواب دیتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ آیت جو ہے اس سے تعزیہ ثابت ہے، اور یہ آیت جو ہے اس سے تابوت کے لیے دلیل فراہم ہوتی ہے، اور اس آیت پہ مجلس کا تذکرہ ملتا ہے، اور اس آیت سے تبرک کے لیے استدلال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ علماء کا کام ہے، علماء بیان کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی کے بس میں یا اس کے امکان میں یہ نہیں ہے کہ وہ الگ الگ لوگوں کے درمیان بیان کرے کہ اس آیت میں اس کی دلیل ہے، اس آیت میں اس کی دلیل ہے، اس آیت میں اس کی دلیل ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا جواب بتا دیتا ہوں جو ہر سوال کا جواب ہے۔ اگر کوئی آپ سے الگ الگ پوچھے، ایک صلوات پڑھے محمد دیکھیے آپ متوجہ ہیں، اگر کوئی آپ سے الگ الگ پوچھے کہ یہ تعزیہ قرآن میں کہاں ہے، یہ تابوت قرآن میں کہاں ہے، یہ گہوارہ قرآن میں کہاں ہے، تو آپ اس سے صرف یہ سوال کیجئے کہ یہ فجر کی 2 رکعت نماز یہ قرآن میں کہاں ہے، یعنی قرآن مجید کی کس آیت میں لکھا ہوا ہے، کس سورہ میں لکھا ہوا ہے کہ فجر کی نماز 2 ہی رکعت پڑھی جائے گی، ظہر کی 4 رکعتیں قرآن میں کہاں ہیں، عصر کی 4 رکعتیں قرآن میں کہاں ہیں، مغرب کی 3 رکعتیں قرآن میں کہاں ہیں، عشاء کی 4 رکعتیں قرآن میں کہاں ہیں۔ اچھا اگر رکعت نہیں ہے تو یہ جو طریقہ نماز ہے، جیسے بھی آپ نماز پڑھتے ہیں، ایک صلوات پڑھے محمد، یہ قرآن میں کہاں ہے، قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ پہلے نیت کی جائے اور پھر تکبیر کہی جائے اور پھر قرأت کی جائے اور پھر رکوع کیا جائے اور پھر سجدہ کیا جائے اور پھر سجدہ کیا جائے اور پھر دوسری رکعت پڑھی جائے، پھر تشہد، پھر سلام۔ یہ طریقہ نماز قرآن میں کہاں ہے، یہ ترکیب نماز، یہ ترتیب نماز، سمجھ رہے ہیں آپ، یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے، کس سورہ میں ہے، کس پارے میں ہے، کس آیت میں ہے۔ دیکھیں قبلہ، بڑی اہم بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پر نازک بات یہ ہے کہ کوئی ہمیں جیسے ہم دیکھنا چاہتے ہیں
ویسے کوئی دکھا بھی نہیں سکتا اور انکار بھی نہیں کر سکتا کہ یہ قرآن میں نہیں ہے۔ شاید آپ نے اس جملے کے اوپر توجہ نہیں فرمائی، یعنی کوئی جیسے آپ دیکھنا چاہتے ہیں ویسے ترکیب نماز اور ترتیب نماز قرآن میں دکھا بھی نہیں سکتا اور انکار بھی نہیں کر سکتا۔ آپ کہیں گے انکار کیوں نہیں کر سکتا؟ انکار اس لیے نہیں کر سکتا کہ خود قرآن کا دعویٰ ہے کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اللہ کہہ رہا سورہ نبا میں کہ ہم نے ہر شے کا احصاء کتاب میں کر دیا ہے۔ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے کہ جو قرآن مجید میں موجود نہ ہو۔ اکثر مقامات پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی اکبر اور کوئی اصغر ایسا نہیں ہے جو اس قرآن میں موجود نہ ہو، یعنی کوئی بڑا ہو کوئی چھوٹا ایسا نہیں ہے جو قرآن میں موجود نہ ہو۔ ہر طرح سے سمجھایا نا، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو قرآن میں موجود نہ ہو۔ کہیں اللہ کہہ رہا کل شعین، ہر شے کا احصاء ہم نے کتاب میں کر دیا ہے۔ تو اب جب سب کچھ قرآن میں ہے تو پھر یہ کیسے مان لیں؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ کیسے تسلیم کر لیں کہ یہ ترکیب نماز اور ترتیب نماز قرآن میں نہیں ہے؟ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن میں ہے مگر ہمیں دکھائی نہیں دیتا، یعنی قرآن میں تو ہے مگر ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ اب دیکھتا ہوں کہ آپ کیسے خاموش رہتے ہیں۔ ارے بھیا اگر ہو اور دکھائی نہ دے تو اسی کو تو غیبت کہتے ہیں، اسی کو تو غیبت کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ تو اب یہ طریقہ نماز قرآن میں ہے مگر ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ بھئی بڑی عجیب بات ہے، جو اللہ ایک کتاب میں طریقہ نماز کو غیبت عطا کر سکتا ہے کہ وہ ساری کائنات میں محافظ نماز کو غیبت نہیں عطا کر سکتا۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ اب دیکھیں ایک بات اور، حالانکہ میرا موضوع اس وقت الگ ہے لیکن میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب ہو سکتا ہے کسی بچے کے دماغ میں یہ بات آ رہی ہے کہ بھئی جب ہے تو پھر کہاں ہے؟ اگر طریقہ نماز ہے تو پھر کہاں ہے؟ ترتیب نماز ہے تو کہاں ہے؟ 2 رکعت نماز جو ہم پڑھتے ہیں، دیکھیں بڑا نازک مسئلہ ہے۔ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ بھئی قرآن سے یہ ثابت نہیں ہے تو پھر آدمی آزاد ہو جائے کہ 2 رکعت پڑھے یا 3 رکعت پڑھے یا 4 رکعت پڑھے، لیکن یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا نا کہ جو 2 رکعت پڑھتے ہیں وہ بھی ہے مطابق قرآن۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں ہے قرآن میں، کہیں نہ کہیں یہ بھی ہے۔ ظہر کی 4 رکعتیں بھی ہیں، عصر کی 4 رکعتیں بھی ہیں، مغرب کی نماز بھی ہے، عشاء کی نماز بھی ہے، ترکیب نماز بھی ہے، ترتیب نماز بھی ہے، واجبات نماز بھی ہیں، ارکان نماز بھی ہے، سب کچھ قرآن میں ہے لیکن ہم کو دکھائی نہیں دیتا جیسے ہم دیکھنا چاہتے ہیں، جیسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں میں احتیاط سے عرض کر رہا ہوں، جیسے دیکھنا چاہتے ہیں ویسے دکھائی نہیں دیتا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ دیکھیں قبلہ، ایک بیج، سیڈ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ چھوٹا سا تخم کہیے، بیج کہیے، انگریزی میں سیڈ کہیے، ایک چھوٹا سا بیج۔ میرے خیال میں جن لوگوں نے بالکل پرائمری طور پر بھی تھوڑی سی باٹنی پڑھی ہے تو وہ میری بات کو آسانی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے بیج میں، ایک چھوٹے سے سیڈ میں سارا کا سارا درخت موجود ہوتا ہے۔ میں نے غلط تو نہیں عرض کیا؟ ایک بیج میں سارا درخت موجود ہوتا ہے، اسی بیج میں جڑیں ہوتی ہیں، ہوتی ہیں نہیں ہوتی؟ اسی بیج میں تنا ہوتا ہے، اسی بیج میں شاخیں ہوتی ہیں، اسی بیج میں پتیاں ہوتی ہیں، اسی بیج میں پھول ہوتے ہیں، اسی میں پھل ہوتے ہیں۔ بیج میں سارا کا سارا درخت موجود رہتا ہے۔ لیکن اگر ہم وہی بیج آپ کے ہاتھ پر رکھیں اور آپ سے پوچھیں کہ اس میں جڑیں ہیں، اس میں تنا ہے، اس میں شاخیں ہیں، اس میں پتیاں ہیں، اس میں پھول ہیں، اس میں پھل ہیں، تو اگر کوئی انکار کر دے تو جاہل کہلائے۔ لوگ کہیں صاحب یہ جاہل آدمی ہے، انکار کر رہا ہے۔ لیکن اگر ہم آپ سے کہیں دکھائیے، ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ اگر ہم آپ سے یہ کہیں کہ صاحب دکھائیے اس میں جڑیں کہاں ہیں، اس میں شاخیں کہاں ہیں، دیکھیے کوئی اگر پڑھا لکھا آدمی ہے تو بیج کا ڈسیکشن کر کے آپ کو علامات تو دکھا سکتا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ ڈیولپ ہو کے جڑ بن جائے گی، اس سے تنا سامنے آئے گا، اس سے شاخیں سامنے آئیں گی، یعنی علامات آپ کو کوئی دکھا سکتا ہے۔ یہ چیز جو ہے یہ پھول بن جائے گی، اور یہ پھول جو ہے وہی جب ڈیولپ ہوگا تو وہ پھل بن جائے گا۔ جو پھول ہے حقیقت میں وہی تو پھل بنتا ہے نا۔ میں نے کہا بھائی یہ پھول جو ہے یہی ڈیولپ ہو کے پھل بن جائے گا۔ تو آپ کو کوئی علامات تو دکھا سکتا ہے لیکن آپ جیسے دیکھنا چاہتے ہیں
ویسے نہ آپ جڑ دیکھ سکتے ہیں، نہ تنا دیکھ سکتے ہیں، نہ شاخیں دیکھ سکتے ہیں، نہ پھول، نہ پتیاں، نہ پھل، کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ ایک نازک سا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیں میں قرآن سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ قرآن میں سب کچھ کیسے موجود ہے سب کچھ مگر دکھائی نہیں دیتا۔ ارے بھیا بیج میں سب کچھ ہے، اب بیج ہم نے آپ کے ہاتھ پہ رکھ دیا، اب دیکھتے رہیے 1 گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے دن بھر دیکھتے رہیے۔ دیکھیں آپ اس جملے کو نہ سمجھیں گے تو کوئی اور نہیں سمجھے گا۔ چاہے بیج کی تلاوت کرتے کرتے آنکھوں کا نور رخصت ہو جائے، ایک صلوات پڑھ ہمارے محمد و آل محمد، آمین ہو جائے، آنکھوں کا نور رخصت ہو جائے۔ لیکن جیسے آپ دیکھنا چاہتے ہیں ویسے کوئی آپ کو دکھا نہیں سکتا، نہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں نہ کوئی اور آپ کو دکھا سکتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں میں جملہ عرض کر رہا ہوں، اسی لیے کوئی عقل مند کسان کبھی بیج کو کافی نہیں سمجھتا۔ کیا سنا آپ نے بھائی؟ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ کچھ آپ کو یاد آ رہا ہے یا یاد نہیں آ رہا ہے؟ کبھی بیج کو کافی نہیں سمجھتا، ہاتھ پہ لیے بیٹھے رہیے لیکن کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے بیج کو دیکھتے دیکھتے اندھے ہو جائیں لیکن بیج میں کچھ دکھائی دینے والا نہیں ہے۔ لیکن ایک بچہ بھی چاہے تو بڑی آسانی سے سب کچھ سامنے آ جائے۔ کیسے؟ کہ بھائی اسی بیج کو زمین کے حوالے کر دیا جائے، کچھ دن کے بعد تنا بھی سامنے آ جائے گا، شاخیں بھی سامنے آ جائیں گی، پتیاں بھی سامنے آ جائیں گی، پھول بھی سامنے آ جائیں گے، پھل بھی سامنے آ جائیں گے۔ تو جب تک خالی بیج ہاتھ پر لیے بیٹھے رہے کچھ نہ ملا، لیکن جب اسی بیج کو مٹی کے حوالے کیا، یا میں جملہ بدل دوں تراب کے حوالے کیا، تو اب تراب کے وسیلے سے سارا درخت سامنے آ گیا۔ تو بھائی جیسے چھوٹے سے بیج سے بغیر تراب کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، ایسے ہی قرآن میں بھی ہے سب کچھ مگر بغیر ابو تراب کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ خالی بیج اگر آپ ہاتھ پہ لیے بیٹھے رہیے تو کچھ نہیں ملتا، لیکن اگر اسی بیج کو تراب کے حوالے کر دیا جائے تو پھر سارا درخت ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو ایسے ہی عزیزوں قرآن کا مسئلہ ہے جو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر شے کا احسا۔ دیکھیں یہ احسا کا جو لفظ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اسی مناسبت سے میں نے بیج کی مثال آپ کی خدمت میں پیش کی کہ بات سب کی سمجھ میں آ جائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر کسی سے پوچھا جائے نماز کے سلسلے میں، نماز جیسی اہم ترین عبادت کے سلسلے میں پوچھا جائے کہ یہ رکن کہاں ہے، یہ رکن کہاں ہے، یہ کہاں ہے، یہ کہاں ہے، یہ کہاں ہے، تو کوئی دکھا سکتا ہے؟ کہ نہیں دکھا سکتا۔ لیکن ایک عقل مند آدمی کم سے کم ایک جواب تو دے سکتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ صاحب صبح کی 2 رکعتیں کہاں ہیں، آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ 4 رکعتیں ظہر کی کہاں ہیں، عصر کی کہاں ہیں، یہ ترکیب کہاں ہے، یہ ترتیب کہاں ہے قرآن میں؟ تو صرف ایک جواب ہے کہ صاحب سارے ارکان نماز اقیم الصلاۃ میں موجود ہے۔ کہاں موجود ہے؟ نہیں غور کیا آپ نے؟ اقیم الصلاۃ میں موجود ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اقیم الصلاۃ آیا یا نہیں آیا؟ کہا آیا۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ نماز قائم کرو۔ تو انہوں نے کہا بھائی ساری صلاۃ جو ہے، ساری نماز کے تمام ارکان جمع ہو گئے ہیں اقیم الصلاۃ میں۔ اس سے دنیا میں کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اقیم الصلاۃ میں نماز کے تمام ارکان جمع ہو چکے ہیں۔ ایسے ہی اگر کوئی آپ سے الگ الگ پوچھے کہ یہ فرش ادا قرآن میں کہاں ہے، یہ تابوت قرآن میں کہاں ہے، یہ مجلس قرآن میں کہاں ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، یہ عزاداری قرآن میں کہاں ہے، تو بس یہی جواب دیجئے کہ جیسے تمام ارکان نماز اقیم الصلاۃ میں جمع ہو گئے ہیں، ایسے ہی ساری عزاداری آیہ مودت پہ جمع ہو گئی۔ صلوات پڑھا پر محمد و آل محمد۔ دیکھیں قبلہ، اب یہاں پر ایک بات لوگ اور کہتے ہیں، انہوں نے کہا صاحب یہاں پر دیکھیں بہکانے کے لیے زبان ہر ایک کی آزاد، اور ابلیس کسی کی شکل میں بھی آ سکتا ہے۔ اب لوگوں نے کہا صاحب یہاں پر محبت کا لفظ نہیں آیا، لہذا محبت سے کوئی فائدہ نہیں۔ یہ صحیح ہے کہ یہاں پہ محبت کا لفظ نہیں آیا، لیکن پیغمبر اسلام کی تمام احادیث میں محبت کا لفظ آیا یا نہیں آیا؟ من ماتا علی حب آل محمد، صلوات پڑھے پر محمد۔
غور کر رہے ہیں آپ؟ جو لوگ یہ مودت کا نام لے کر اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ توجیہ آپ نے اس سے پہلے نہ سنی ہو جو ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ تو محبت کے لفظ آیا ہی نہیں، حب علی جن جواز للجنہ، علی کی محبت جنت پہ جانے کا جواز ہے۔ یا علی حبو کا تقوی والایمان و بغضوں کا کفر و نفاق ہے، تو یہاں پر حب کا لفظ آیا، محبت کا لفظ آیا یا نہیں آیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل بیت کی محبت، سمجھ رہے ہیں محبت۔ اب یہاں پر مودت کا لفظ آیا، میں کہا صاحب مودت میں اور محبت میں فرق ہے، بے شک فرق ہے، اور بہت سے فرق ہیں محبت اور مودت میں، جس میں سب سے بڑا فرق جو آج کل لوگ بیان کرتے ہیں اور بہت اس کے اوپر زور دیتے ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ یہ فرق بیان کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی مودت کا مطلب ہے خالی محبت نہیں بلکہ اطاعت کے ساتھ محبت، اطاعت کے ساتھ محبت۔ دیکھیے عزیزوں، اس تیر کا ہدف ہم نہیں ہیں، میری بات سمجھیے جو میں عرض کر رہا ہوں، اس تیر کا ہدف ہم نہیں ہیں، بہت غور سے سنیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں، اس تیر کا ہدف دوسرے ہیں۔ انہوں نے بڑی ہوشیاری سے اپنے بجائے آپ کو اس کا ہدف بنا دیا اور آپ بھی اس کا شکار ہو گئے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت کا جہاں تک تعلق ہے تو دوسرے بھی ہمارے سامنے آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہم بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ انہوں نے جو آتا ہے وہ کہتا ہے صاحب آپ ہی اہل بیت سے محبت نہیں کرتے بلکہ ہم بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ تو دعویٰ تو ہر آدمی کر رہا ہے، انتہا یہ ہے کہ جو یزید کو رضی اللہ کہہ رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ یزیدیت زندہ باد کے مثلا نعرے لگا رہے ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں صاحب اہل بیت سے محبت ہم بھی کرتے ہیں۔ غور کیجئے گا، بہت عجیب بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب اہل بیت سے محبت ہم بھی کرتے ہیں۔ دیکھیں قبلہ، بات یہ ہے کہ مرض بھی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ امراض وہ ہوتے ہیں کہ اگر کسی کے سامنے بیان کیے جائیں تو سامنے والے کو ہمدردی پیدا ہوتی ہے، اور کچھ امراض ایسے ہیں کہ اگر کوئی کسی کے سامنے بیان کرے کہ مجھے یہ مرض ہے تو سننے والے کو کراہت پیدا ہوتی ہے۔ لہذا اگر کوئی ایسا مریض ہوتا ہے تو وہ اس مرض کو چھپاتا ہے کہ بھائی سامنے والے کو پتہ چل گیا تو یہ ہم سے کراہت کرنے لگے گا۔ آپ یہی سمجھیے کہ بغض اہل بیت ایسی بیماری ہے کہ جسے یہ بیماری ہوتی ہے وہ بھی چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ۔ تو کہتا ہے کہ ان کا بھائی ہم بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہو، ہم بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے لفظ رکھا مودت۔ مودت کا مطلب کیا ہے کہ ایسی محبت جس میں اطاعت شامل ہو۔ اب اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ غور نہیں کر رہے ہیں آپ؟ اطاعت کا مطلب کیا ہے کہ بھائی محبت اہل بیت سے کرتے ہیں اور شریعت پہ ابو حنیفہ کی چلتے ہیں۔ سنا آپ یا نہیں سنا ہے؟ محبت اہل بیت سے کرتے ہیں، خلیفہ انہیں مانتے ہیں۔ محبت اہل بیت سے کرتے ہیں، امام انہیں سمجھتے ہیں۔ محبت اہل بیت سے کرتے ہیں، نماز ان کے طریقے پر پڑھتے ہیں، روزہ ان کے انداز میں رکھتے ہیں۔ لہذا اللہ نے کہا محبت نہیں بلکہ مودت اہل بیت اجر رسالت قرار دوں گا، تاکہ خالی محبت کا دعویٰ نہ کرو۔ یہ دعویٰ اس وقت پختہ ہوگا جب نماز بھی پڑھو تو ان کی بتائے ہوئے طریقے پر، روزہ بھی رکھو تو ان کے بتائے ہوئے طریقے پر۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ۔ بس قبلہ بات تمام ہو رہی ہے۔ اب یہی مسئلہ عزاداری کا تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دو طرح کے لوگ عزاداری پر اعتراض کرتے ہیں، سوالات کرتے ہیں۔ ایک وہ جو عزاداری نہیں کرتے، اچھا کچھ بیچارے وہاں کہ عزاداری کرتے تو ہیں، سمجھ رہا کرتے تو ہیں عزاداری، لیکن اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے باپ دادا کرتے چلے آ رہے تھے۔ میں سچ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، لیکن مثلا بہت سی باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی، کر رہے ہیں، اب کرنا ہے عزاداری تو کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگ عزا کے سلسلے میں بھی تمام طرح کے سوالات اٹھاتے ہیں، تمام طرح کے سوالات اٹھاتے ہیں کہ بھائی یہ عزاداری جو ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ ایسے لوگ پوچھتے ہیں کہ شرعی حیثیت کیا ہے۔ اب میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایسے لوگ پوچھتے ہیں کہ شرعی حیثیت کیا ہے، کہ کاروبار کے سلسلے میں نہیں پوچھتے کہ اس کاروبار کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کبھی آپ سے کسی نے یہ سوال کیا؟ انصاف سے بتائیے گا، یہاں بیٹھا ہوا کوئی شخص یہ نہ سوچے کسی کو وہ میں طنز کر رہا ہوں، لیکن میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، دیکھیں چاہے تجارت کرنے والا ہو اور چاہے نوکری کرنے والا ہو،
غور فرمائیے گا، چاہے تجارت کرنے والا ہو چاہے نوکری کرنے والا ہو، کبھی آپ نے کسی بزنس مین کو کسی سے یہ پوچھتے ہوئے سنا یا دیکھا کہ ہم جب تجارت کرتے ہیں کوئی چیز کسی کے ہاتھ بیچتے ہیں تو نفع کچھ اور ہوتا ہے اور ہم اس سے کہتے ہیں بس ہمیں اس میں کچھ زیادہ نہیں مل رہا، بس 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 کبھی آپ نے سوچا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلى، کبھی سوچا بھائی ایک صلوات اور پڑھیں محمد وعلى؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ میں کہا بھائی آپ سمجھیے کہ ہمیں اس میں کچھ فائدہ نہیں ہو رہا ہے، عجیب و غریب بات ہوتی ہے، حالانکہ میں کہا بھائی ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، ارے فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو کیا پاگل لوگ ہیں جو ایک صلوات پڑھیں محمد وعلى، تو کر رہے ہیں تجارت اور اس میں کیا کیا کہہ رہے ہیں، کیا کیا کہہ رہے ہیں، آپ یقین مانیں کبھی جا کے ڈھونڈیے گا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ دیکھیں بہت سی چیزیں ہیں لیکن میں زیادہ تلخ کلامی سے کام نہیں لینا چاہتا، اب میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ کبھی آپ نے پوچھا کہ کوئی آگے آپ سے پوچھے صاحب ایسا ہے کہ ہم ایک مکان میں 60-70 سال سے رہ رہے ہیں تو اب مکان مالک جو ہے وہ کہہ رہے ہیں مکان خالی کر دو، اس سلسلے میں سیستانی صاحب کا فتویٰ کیا کیا سنا آپ نے بھائی؟ ایک صلوات پڑھا محمد وعلى غور نہیں کر رہے ہیں آپ، میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ اب اس سلسلے میں سیستانی صاحب کا فتویٰ کیا ہے؟ کیا فتویٰ ہے بھائی؟ ہم اصولی ہیں الحمدللہ، تقلید کرتے ہیں الحمدللہ، میں کہہ رہا ہوں ہم تقلید کرتے ہیں، تو جب تقلید کرتے ہیں جب تقلید کرتے ہیں تو اس معاملے میں کس سے پوچھتے ہیں؟ مرجع کے وکیل سے پوچھتے ہیں یا کچہری کے وکیل سے پوچھتے ہیں؟ ایک صلوات پڑھا محمد وعلى، کبھی آپ نے پوچھا کسی؟ ایک صلوات اور پڑھا محمد وعلى۔ کبھی آپ نے جائے کسی سے پوچھا کہ صاحب دیکھیں برا نہ مانیے گا، مسجد کے نیچے ہماری دکان ہے، 100 روپے مہینہ دیتے ہیں، یہ ساری باتیں سنیے جو میں عرض کر رہا ہوں، غور کر رہے ہیں آپ، 100 روپے مہینہ دیتے ہیں۔ کبھی کسی سے جا کے پوچھا کہہ رہے ہم بہت پرانے کرایہ دار، پرانے ہوں یا نئے ہوں، کہا متولی راضی ہے، ارے متولی کے باپ کی جگہ تھوڑی ہے کہ متولی راضی ہے۔ ایک صلوات پڑھا محمد وعلى۔ اور کیجئے جو میں عرض کر رہا ہوں عزیزوں میں کہوں گا ضرور۔ دیکھیں میرا کہیں کوئی دور کا ٹچ بھی کسی وقت سے نہیں ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ میں کہا متولی چور ہیں اور جو ممبر سے وہ چور ہیں اور یہ وہ ساری باتیں اپنی جگہ میں کسی کی طرفداری نہیں کر رہا ہوں، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ کیا کہا جائے کہ عجیب و غریب مسئلہ ہے کہ شرفا جو ہیں وہ گھر بیٹھ گئے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وعلى۔ اور ان تمام حالات کے پیش نظر میں صرف ایک جملہ کہہ رہا ہوں اور سمجھنا آپ کا کام ہے اس جملے کو، اور یقین مانیے عزیزوں دل دکھتا ہے جو اس وقت حالات قوم کے آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں عزیزوں۔ ظہور امام جو کچھ پڑھ رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، کتاب کا نام ہے کمال الدین و تمام النعمہ، شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب ہے۔ امام آخر کے سلسلے میں شاید اس سے زیادہ مفصل کوئی اور کتاب نہیں ہے، بڑی زبردست کتاب انہوں نے لکھی ہے، جہاں تک میری نالج میں شاید اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں، اس لیے کہ میں نے جتنی کتابیں پڑھی تو دوسری کتابوں میں بھی اسی کے حوالے نظر آئے، یعنی لوگوں نے کچھ اور بھی لکھا ہے لیکن زیادہ تر چیزیں جو لکھی ہیں وہ اسی کتاب کے حوالے سے لکھی ہیں۔ انہوں نے اس میں جو علامات ظہور تحریر کی ہیں اس میں انہوں نے ایک جملہ یہ بھی لکھا ہے کہ ظہور سے پہلے جو ذلیل ہیں وہ عزیز سمجھے جائیں۔ ایک صلوات پڑھا محمد وعلى۔ بس مطلب بات تمام ہو گئی، ایک صلوات اور پڑھا محمد وعلى۔ آپ نے کچھ غور نہیں کیا، جو ذلیل ہیں وہ عزیز سمجھے جائیں گے۔ عزیز کا مطلب آپ سمجھے، عزیز کا مطلب یہاں رشتہ دار نہیں ہے، عزیز کا مطلب یہ کہ عزت دار سمجھے جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھا محمد وعلى۔ اب آپ سارے عزت مآبوں کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیجئے تو خود سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک صلوات پڑھا محمد وعلى۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بھیا یہ سارے معاملات ہیں یا نہیں ہیں؟ 200 روپے اور 500 روپے پر
وقف کی جگہ لیے ہوئے ہیں اور اس کے بعد 5,000 روپے کرایہ دوسرے سے لے رہے ہیں. کبھی پوچھا جا کے مرجع سے؟ پوچھا کبھی؟ ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآلہ. حرام ہے حرام. میں آپ کو بتا رہا ہوں, جا کے پوچھئے کسی سے. غور کر رہے ہیں آپ؟ جا کے پوچھئے کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے, جائز ہے یا ناجائز ہے. اچھا یہ جانے دیجئے, چھوڑیے, بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا. یہ مولا علی نے یہودی کے باغ میں جو مزدوری کی تھی یہ یوں ہی نہیں کی تھی, بلکہ ہمیں شریعت سمجھانے کے لیے کی تھی. یہودی ہے, مسلمان نہیں ہے, لیکن علی اس کے باغ میں مزدوری کر رہے ہیں تو جو مزدوری طے ہوئی اتنا کام کر رہے ہیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر. آپ کو پتا ہے جناب سلمان فارسی کو, دیکھیں یہ چیزیں عام طور پہ پڑھی نہیں جاتی اور میں بھی زیادہ نہیں پڑھتا, لیکن اس وقت خدا نے کیوں بات آ گئی ہے, شاید مولوی کا حکم ہے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جناب سلمان فارسی کو مولا علی نے مدائن کا گورنر بنایا تھا. جب جناب سلمان فارسی انتقال کر گئے تو مولا علی مدینے سے مدائن باعجاز پہنچے. جب مدینے سے مدائن پہنچے تو وہ سب تو آپ سنتے ہیں کہ جناب سلمان کا لاشا جو تھا وہ اٹھا اور مولا علی کی تعظیم کے لیے اٹھا, اور مولا علی نے کہا نہیں سلمان تم اپنی حالت پہ رہو, تو سلام کر کے جناب سلمان فارسی پھر اسی حالت پہ آ گئے. لیکن آپ کو معلوم ہے وہاں عالم کیا تھا, یہ چیز بہت کم پڑھی جاتی ہے. جناب سلمان وہاں گورنر ہو کے گئے تھے, مولا علی کے گورنر بن کے گئے تھے. غور کر رہا ہوں, اتنی بڑی پوسٹ کے اوپر فائز تھے, لیکن وہاں کرتے کیا تھے, زنبیل یعنی یہ جو ڈلیا بنی جاتی ہے, زنبیل اس کو کہتے ہیں, تو ڈلیا جو تھی وہ بنتے تھے, اور ایک زنبیل جب بنتے تھے تو ایک روٹی اس کی مزدوری میں ملتی تھی, ایک روٹی اس کی مزدوری میں ملتی تھی. اللہ اکبر. کوئی ایسے ہی تھوڑی 10 درجوں پر ایمان کے فائد ہوتا ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ خالی صفحے اول میں کھڑے ہونے سے ایمان کے درجے تھوڑی ملتے ہیں. کردار ایسا ہونا چاہیے, سمجھ رہے ہیں آپ, ایمان ایسا ہونا چاہیے. اب ذرا آپ سنیے سلمان کا عالم کیا تھا. جب مولا علی گئے ہیں تو مولا علی نے دیکھا کہ سلمان کے پاس ایک زنبیل ہے رکھی ہوئی ہے جو آدھی بھی نہیں ہوئی ہے, آدھی بھی نہیں ہوئی ہے, اور آدھی روٹی رکھی ہوئی ہے. اللہ اکبر. آپ نے غور ہی نہیں کیا, یعنی زنبیل اگر آدھی بنی تھی اور بھوک لگی تو سلمان نے آدھی ہی روٹی کھائی. حالانکہ اس نے لا کے پوری روٹی دے دی, لیکن آدھی زنبیل بنی تھی تو آدھی روٹی کھائی. تو اب آپ مجھے بتائیں عزیزوں کہ جہاں معیار یہ ہو, غور فرمانا, جہاں معیار یہ ہو وہاں یہاں عالم کیا ہے. یہ مولا علی نے اسی لیے وہاں مزدوری کی. ان سب معاملات پہ کبھی کوئی پوچھتا ہے کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ہم نوکری کرتے ہیں 10 بجے سے لے کے 5 بجے تک ہمارے ڈیوٹی آورز ہیں. ارے صاحب بڑا آرام ہے, 12 بجے جاتے ہیں, چلے آؤ. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل. کیا شرعی حیثیت ہے اس کی؟ کبھی کسی نے سوچا؟ کسی سے جا کے پوچھا؟ غور کیجیے. کسی معاملے میں کوئی پوچھتا ہے, صرف عزائے امام حسین علیہ السلام مل جاتی ہے. یہ تعزیے کی شرعی حیثیت کیا ہے, اور ماتم کی شرعی حیثیت کیا ہے, اور زنجیر زنی کی شرعی حیثیت کیا ہے, اور قمع زنی کی شرعی حیثیت کیا ہے, اور انجمن کی شرعی حیثیت کیا ہے. ارے کہاں کی بکواس کر رہا ہو. انہوں نے کہا یہ بتائیے کہ یہ واجب ہے یا مستحب ہے. بس آخری بات, اور اس کے بعد ربط مصائب. میں نے کہا بھائی اس کی شرعی حیثیت کیا ہے, یہ واجب ہے یا مستحب ہے. ابھی میں نے مجلس سے پہلے کہا فاتحہ. جب میں نے کہا فاتحہ تو آپ نے سورہ حمد کی تلاوت کی یا نہیں کی؟ سب نے سورہ حمد کی تلاوت کی. اس کے بعد اپنے چہرے کے اوپر دونوں ہاتھ پھیر لیے. فاتحہ کہتے ہیں سورہ حمد کو. آپ لکھنؤ کے کسی عالم سے لے کر ایران عراق کے کسی بھی مرجع سے سوال کریں کہ یہ سورہ حمد کے لیے جو مولانا نے کہا فاتحہ ہم نے سورہ حمد پڑھا, تو یہ واجب ہے یا مستحب ہے؟ واجب ہے یا مستحب؟ سورہ حمد کی تلاوت کا ثواب بہت زیادہ ہے. اس زمانے میں بتانا ضروری ہے کہ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ ہر مرض کا علاج سورہ حمد میں موجود ہے, ہر بیماری کا علاج. سمجھ رہے ہیں؟ تو جب ہر بیماری یا ہر بیماری کہا ہی اس لیے گیا ہے کہ قیامت تک کوئی بھی نئی بیماری آئے تو پریشان نہ ہونا. ایک صلوات بڑے بڑے محمد, پریشان نہ ہونا. پہلے ہی بتا گئے کہ ہر بیماری کا, مرض الموت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج جو ہے وہ سورہ حمد میں موجود ہے. تو اتنا ثواب ہے سورہ حمد پڑھنے کا. آپ دیکھیے کتابوں میں سورہ حمد پڑھنے کا یہ ثواب, یہ ثواب, یہ ثواب. لیکن بہرحال آپ کسی بھی پڑھے لکھے آدمی سے پوچھئے, کسی عالم سے پوچھئے, ہر جگہ جواب آئے گا کہ سورہ حمد کی تلاوت کا ثواب تو ہے مگر یہ واجب نہیں ہے. ہم نے کہا فاتحہ
تو آپ نے پڑھ دیا تو آپ کو ثواب ملے گا، اور اگر آپ نہ پڑھیں تو گناہ گار نہیں ہوں گے۔ ہم نے کہا ہے، کوئی رسول اللہ نے تھوڑی کہا ہے، اور نہیں کیا۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد مجلس سے پہلے آپ اسی کو سمجھ سکتے ہیں نا۔ اگر ایصال ثواب ہوتا ہے تو کہا ہے بھائی گزارش ہے، ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے، تو گزارش کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ حکم تھوڑی دیا جا رہا ہے، گزارش کی جا رہی ہے۔ اب اگر کوئی نہ پڑھے تو کوئی گناہ گار نہیں ہوگا، پڑھ دے گا تو اس کو بھی ثواب ہوگا، جس کے نام پڑھ رہا ہے ایصال ثواب کر رہا ہے اس کو بھی ثواب ہوگا۔ تو سورہ حمد کا پڑھنا واجب نہیں ہے، مستحب ہے، لیکن پیغمبر نے فرمایا ہے کہ نماز نہیں ہوتی جب تک اس میں فاتحہ کی تلاوت نہ کی جائے، یعنی سورہ حمد کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اب اگر کوئی صاحب یہ حماقت آمیز گفتگو کریں کہ بھئی جب سورہ حمد کی تلاوت واجب نہیں ہے تو پھر ہم نماز میں بھی کیوں پڑھیں؟ کیوں پڑھیں نماز میں؟ ہم تو نہیں پڑھیں گے نماز میں۔ آپ بتائیے اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس کا یہی جواب ہوگا کہ بھیا بحث اس پر نہ کرو کہ سورہ حمد کی تلاوت واجب ہے یا مستحب ہے، بحث اس پر کرو کہ نماز واجب ہے یا مستحب ہے۔ اور کر رہے ہیں آپ یا نہیں کر رہے ہیں؟ بہت توجہ آپ، یہ پنجگانہ نماز جو ہے یہ واجب ہے یا مستحب ہے؟ میں نے کہا بھائی نماز تو واجب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورہ حمد کی تلاوت یوں تو واجب نہیں ہے، لیکن اگر نماز کا جز بن جائے تو واجب ہو جائے۔ اور نہیں کیا آپ نے، اگر نماز کا نہیں توجہ فرما رہے ہیں آپ، اگر نماز کا جز بن جائے تو واجب ہو جائے۔ ایسے ہی الگ الگ نہ پوچھو یہ علم، یہ تعزیہ، یہ مجلس، یہ پرچہ ادا واجب ہے یا مستحب۔ ہمیں یہ بتاؤ کہ امام حسین سے محبت واجب ہے یا مستحب ہے؟ ایک صلوات برابر محمد وآل محمد۔ واجب ہے؟ آقا حسین کی محبت واجب ہے یا مستحب ہے؟ میں نے کہا بھائی یہ تو واجب ہے۔ تو جب امام حسین کی محبت واجب ہے اور یہ عزاداری ان کی محبت میں ہو رہی ہے، یہ عزاداری امام حسین کی محبت میں ہو رہی ہے، جیسے سورہ حمد نماز میں پڑھا جا رہا ہے، ایسے ہی عزاداری امام حسین کی محبت کا جز ہے، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت واجب۔ بس میں نے بات کو تمام کیا کہ یہ عزا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اسی پر دار و مدار ہے ہمارے تمام اعمال کی قبولیت۔ اس لیے کہ اگر کربلا کے میدان میں آقا حسین وہ عظیم ترین قربانی نہ پیش کرتے تو نہ آج مسجدوں میں نمازی نظر آتے، نہ ماہ مبارک رمضان میں روزہ دار نظر آتے، نہ حج کے میدان میں حاجی نظر آتے۔ آج جو کچھ بنام اسلام و بنام دین ہے وہ امام حسین کا صدقہ ہے۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ عزیزوں، آقا حسین کا چہلم بھی ہو گیا، 40 بھی ہو گیا۔ کل بھی بڑے غم و علم کی تاریخ تھی، 28ویں سفر، جس دن پیغمبر اسلام کی شہادت بھی ہے اور امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی روز شہادت۔ ہاں عزیزوں، دو مظلوم، ایک اللہ کا نبی، دوسرے اللہ کے نبی کا بڑا نواسا۔ ہاں عزیزوں، کم ظلم پیغمبر کو بھی نہ ڈھائے گئے۔ آپ ذرا غور تو کریں کہ پیغمبر اسلام کے دنیا سے گزر جانے کے بعد لوگ گھر کے دروازے پہ آتے ہیں اور آ کے مولا علی سے کہتے ہیں کہ سیدہ سے کہہ دیجئے کہ یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں۔ ان کے دن و رات رونے سے ہمارے کاموں میں خلل پڑتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بس مجلس تمام ہو رہی ہے، کعب الحسن ان سے کہہ دیجئے کہ اب ہم زیادہ دنوں کے مہمان نہیں ہیں، بہت جلد ہم اپنے بابا کے پاس جانے والے ہیں۔ مولا علی نے جنت البقیع میں ایک حجرہ بنا دیا جسے بیت الحزن کہا جاتا ہے۔ بیت الحزن کا مطلب رونے والا گھر، ایسا گھر کہ جہاں حزن ہو، جہاں غم ہو۔ اسی کا ترجمہ ہے اردو زبان میں عزا خانہ، سمجھ رہے ہیں ہم، جہاں عزا کی جائے۔ پہلا عزا خانہ مولا علی نے بنایا۔ کس کے لیے بنایا؟ بی بی سیدہ کے لیے بنایا۔ کس پر رونے کے لیے بنایا؟ رسول اللہ پر رونے کے لیے بنایا۔
بی بی اسی حجرے میں چلی جاتی تھیں، اپنے بابا پہ آنسو بہایا کرتی تھیں۔ ہاں عزیزوں، یہ حجرہ بھی 2 موقعوں پر آباد ہوا، ایک بار رسول اللہ پر رونے کے لیے، اور دوبارہ کب آباد ہوا کہ جب کربلا میں نبی کا چھوٹا نواسا مارا گیا۔ بعد شہادت امام حسین علیہ السلام جب لٹا ہوا قافلہ واپس آیا تو حضرت عباس کی والدہ جناب ام البنین، جنہوں نے اپنے بیٹوں کا ماتم نہیں کیا، جب روئیں حسین کا نام لے کر روئیں، اسی حجرے میں آتی تھیں، اور اس حجرے میں آنے کے بعد چند قبروں کے نشانات بناتی تھیں۔ عزیزوں، یہ جناب ام البنین ہیں، یہ بھی ہمارے لیے حجت قائم کر رہی ہیں۔ یہ قبروں کے نشان کیوں بنا رہی ہیں کہ مولا علی نے مکان بنایا تھا رونے کے لیے، بی بی زہرا کے لیے، لیکن اس مکان میں کہیں تبرکات نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو اگر آج کوئی ہم سے پوچھے کہ آپ جو عزا خانہ بناتے ہیں اس پہ تو یہ اتنے تبرکات ہوتے ہیں، یہ جو تبرکات عزا ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ اسی کی دلیل کے لیے جناب ام البنین اس مکان میں قبروں کے نشان بناتی تھیں، ایک قبر کا نشان بناتی تھیں، اس پر ہاتھ رکھتی تھیں، یہ میرے سب سے چھوٹے بیٹے کی قبر ہے۔ پھر کہتی تھی میرے لال کیا میں تجھ پہ آنسو بہاؤں؟ پھر کہتی تھی نہیں، میں تجھ پہ آنسو نہ بہاؤں گی، میں ماں ہوں، زندہ ہوں، جب موقع ملے گا تجھ پر رو لوں گی۔ پھر ایک اور قبر کا نشان بناتی تھیں، یہ میرے لال عبداللہ کی قبر ہے، آواز دیتی تھی عبداللہ کیا تجھ پہ آنسو بہاؤں؟ پھر کہتی تھی نہیں، میں تجھ پر بھی آنسو نہ بہاؤں گی۔ ایک اور قبر کا نشان بناتی تھی، یہ میرے لال جعفر کی قبر ہے، پھر کہتی تھی میرے لال جعفر میں تجھ پر بھی آنسو نہ بہاؤں گی۔ پھر ایک اور قبر کا نشان بناتی تھی، یہ میرے سب سے بڑے بیٹے عباس کی قبر، پر کہتی تھی میرے لال تیرے بازو قلم ہو گئے، تیری آنکھ میں تیر لگا، تیرا چہرہ تیروں سے چھلنی ہو گیا، تیرے سر پر گرز لگا، لیکن میں تجھ پر بھی آنسو نہ بہاؤں گی، اس لیے کہ میں تیری ماں ہوں، جب موقع ملے گا رو لوں گی۔ پھر ایک اور قبر کا نشان بناتی تھی، آواز دیتی تھی یہ سیدہ کے لال حسین کی قبر ہے، پھر نعرہ مارتی تھی واہ حسینہ، واہ حسینہ، ہائے میرا حسین جسے 3 دن کا بھوکا پیاسا پسے کرتا۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سلمہ رضوی بنت کاظم علی اور واحد علی ابن حامد علی